دہشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ حکومت اور افواج پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ سے خطاب۔ کہا کہ پی ٹی چیئرمین نے پیسے کمانے کے لیے تعمیراتی منصوبے کا بتایا۔ میں نے کہا آپ کا کام بندرگاہ کی ترقی ہونا چاہیے، تعمیرات نہیں۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فل کورٹ سماعت کا تذکرہ۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا فل کورٹ بلانے کی جسٹس منصور علی شاہ کی رائے سے اختلاف۔ کہا درخواستیں کس نے فکس کرنی ہیں، آئینی کمیٹی طے کرے گی۔ چیف جسٹس کی رائے کو اکثریتی ممبران نے سپورٹ کیا۔ ہائی کورٹس میں ججز کی نامزدگیوں کا معاملہ 21 دسمبر تک مؤخر۔ جسٹس شاہد بلال آئینی بینچ کے جج نامزد۔ اور پاکستان کا تگڑا موقف کام کر گیا۔ بھارت نے فیوژن فارمولا مان دیا۔ چیمپئنز ٹرافی پاکستان کی میزبانی میں ہائبرڈ ماڈل پر ہوگی۔ قومی ٹیم بھی اگلے 3 سال بھارت میں شیڈیول آئی سی سی ایونٹس کے مقابلے نیوٹرل وینیو پر کھیلے گی۔ فیصلہ محسن نقوی جے شاہ کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ جے یو آئی نے بھی اسلام آباد کا رخ کرنے کی دھمکی دے دی۔ مدارس رجسٹریشن کا بل منظور کرنے کے لیے حکومت کو 8 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی۔ عبدالغفور حیدری نے کہا 8 دسمبر تک بل منظور نہ کیا گیا تو اسلام آباد آئیں گے۔ بلاول بھٹو نے یقین دہانی کرائی ہے، صدر سے بات کر کے بل منظور کروائیں گے۔ جے یو آئی رہنما حافظ حمداللہ نے بیان میں کہا صدر پاکستان نے مدارس رجسٹریشن بل مسترد کر کے طبل جنگ بجا دیا۔ بل مسترد کرنا پارلیمنٹ، جمہوریت اور آئین کے منہ پر تماچا ہے۔ کیا اسی کو جمہوریت زبردست انتقام ہے کہا جاتا ہے؟ مدارس بل مسترد کر کے والد نے بیٹے کو بھی لال جھنڈی دکھا دی۔ شہباز شریف اور بلاول بھٹو بھی بل مسترد ہونے کے ذمہ دار ہیں۔ محسوس ہو رہا ہے صدر کے ہاتھوں بنا وزیر اعظم آؤٹ اور بیٹے کو ان کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان جے یو آئی نے بتایا فضل الرحمان نے وزیر اعظم کو مدارس رجسٹریشن بل پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے بل پر تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا حکومت متفقہ بل کو متنازع بنانے سے گریز کرے، اپنے موقف پر قائم ہے، مدارس کی حریت پر آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ میں بھاگنے والی نہیں، سب نے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ ڈی چوک پر 12:30 بجے تک اکیلی گاڑی میں موجود تھی، باقی گاڑیاں بعد میں آئیں۔ وہاں موجود لوگ گواہ ہیں، سب کو کہا تھا مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا، پھر بھی چھوڑ دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی 4 سطح میں کارکنوں سے گفتگو۔ کہا ڈی چوک زبردستی خالی کرایا جا رہا تھا، وہاں سے نہیں ہٹی تھی کیونکہ بانی نے ہٹنے کا نہیں کہا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کے لیے نکلنے والوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ بشرا بی بی نے جاں بحق کارکن کے ورثاء کو 1 کروڑ روپے کا چیک دیا۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بشرا بی بی آج بھی پیش نہ ہوئی۔ ناقابل ضمانت وارنٹ برقرار، بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو کسی پر اعتماد نہیں، علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو۔ کہا بانی پی ٹی آئی نے مطالبات تسلیم نہ ہونے پر سول نافرمانی کے آغاز کا اشارہ دیا ہے۔ 2 مطالبے رکھے ہیں، سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججوں کی سربراہی میں جے آئی ٹی بنائی جائے جو 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کرے۔ دوسرا مطالبہ ہے 9 مئی اور 26 نومبر کو گرفتار کیے گئے تمام افراد رہا کیے جائیں۔ کچھ لوگ خواتین کو ترقی کرتے دیکھنا نہیں چاہتے، وہی لوگ ملک کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں۔ بلاول بھٹو کا لیاری میں پنک فٹ بال ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا اگر خواتین ملک کا وزیر اعظم بننا چاہیں تو 1 نہیں 2 بار بن سکتی ہیں۔ ثابت کریں گے سندھ کی خواتین نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں کردار ادا کریں گی۔ بہت سے شعبوں میں بہتری کی گنجائش ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے اس شہر اور علاقے کے لیے کام کیا۔ اے ٹی سی راولپنڈی نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب راجہ بشارت کو رہا کر دیا۔ عدالت کا پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت کے باوجود گرفتاری پر برہمی کا اظہار۔ عدالت نے پی ٹی آئی کے 5 رہنماؤں کی گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی۔ 5 پولیس افسران کو توہین عدالت کا نوٹس۔ جیل حدود سے کسی ملزم کو گرفتار نہ کرنے کے احکامات جاری۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ضمانت کے باوجود ہمیں غیر قانونی حراست میں رکھا گیا۔ شہباز شریف، مریم نواز، محسن نقوی اور آئی جی پنجاب کے خلاف مقدمہ کراؤں گا۔ راجہ بشارت کا کہنا تھا پولیس کو بتاتے رہے ہم ضمانت پر ہیں لیکن ہماری ایک نہیں سنی گئی۔
غیر قانونی اقدام پر عدالت نے پولیس کو نوٹس کیا ہے۔ حکومت کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آئے تو مذاکرات کا ماحول بن سکتا ہے۔ کامران مرتضیٰ نے کہا ان سے دھوکہ کیا گیا ہے، جو معاملہ سلجھانے کی بات کر رہے تھے آج وہ بھی نالا ہے۔ ATC لاہور میں شاہ محمود قریشی کی غیر رسمی گفتگو، کہا ملٹی پارٹی کانفرنس وفاقی حکومت کے لیے الٹی پڑ گئی۔ ملٹی پارٹی کانفرنس کہہ رہی ہے وفاقی حکومت ناکام ہو گئی، 1.5 سال سے جیل کاٹ رہا ہوں، اگر قصوروار ہوں تو سزا سنائی جائے۔ مریم نواز نے بچوں کو اسکالرشپ دی، کیلوں والے ڈنڈے نہیں۔ KP میں جو پیسے آنسو گیس شیل خریدنے پر استعمال ہوتے ہیں وہ اسکالرشپ کے لیے استعمال کریں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں فتنہ فساد پارٹی کا کام صرف رونا دھونا ہے۔ ان کی مقبولیت گزشتہ روز ضمنی الیکشن میں زمیں بوس ہوتی دیکھی۔ اداروں کے خلاف بیانیے کو عوام نے مسترد کر دیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 10 دسمبر کو شام 5 بجے طلب کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں پیکا ایکٹ میں ترمیم کا بل منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بعد نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کی حمایت کر دی۔ ہائی کورٹ ججز کی تعیناتی جوڈیشل کمیشن رولز بننے تک ملتوی کرنے کا مطالبہ۔ صدر ہائی کورٹ بعد نے کہا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں سماعت کی منتظر ہیں۔ ان درخواستوں کو فل کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ کمبوڈیا میں انسانی اسمگلرز کی قید سے رہائی پانے والے پاکستانی شہری کی واپسی۔ مسافر کو ایجنٹ کی نشاندہی کے لیے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل منتقل کر دیا گیا۔ ایجنٹ نے بیرون ملک ملازمت کا جھانسا دے کر 7 لاکھ روپے وصول کیے تھے۔ کمبوڈیا پہنچنے پر 1600 امریکی ڈالر میں فروخت کر دیا تھا۔ اسلام آباد میں بنگلہ دیش کے اعلیٰ سفارتی اہلکار کو دھمکی آمیز خط موصول ہونے پر مقدمہ درج۔ مقدمہ سفارتکار کی مدعیت میں تھانہ کوہسار میں درج کیا گیا۔ نامعلوم افراد نامزد۔ سفارتی اہلکار کا کہنا ہے چند نامعلوم افراد پیچھا کر رہے ہیں، تصویریں بھی کھینچی۔ کچھ دن قبل دھمکی آمیز خط سفارت خانے کو موصول ہوا تھا۔ PTI کا مائنڈ سیٹ عامر جیسا ہے۔ بانی PTI کل عدالت سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جج اور دیگر لوگ ان کے کہنے پر چلیں۔ آپ ایسی حرکت کر کے عدالتوں کو جھکا نہیں سکتے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں PTI کی ترجیح ملک میں افراتفری پھیلانا اور اداروں سے لڑائی ہے۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہے، وہاں PTI کی حکومت ناکام ہو رہی ہے۔ احتساب عدالت نے شرجیل میمن کے خلاف ریفرنس واپس چیئرمین نیب کو بھیجنے کی درخواست منظور کر دی۔ نون لیگ کا دفتر جلانے کا کیس۔ ATC لاہور آئندہ سماعت پر PTI رہنما شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، مصطفی فراسیمہ پر فرد جرم عائد کرے گی۔ چالان کی نقول تقسیم کر دی گئی۔ پشاور ہائی کورٹ نے شہریار آفریدی، قبل شوذب اور عمیر نیازی کو 23 دسمبر تک راہداری ضمانت دے دی۔ موبائل فون سروس سیکیورٹی کے نام پر بند کرنا حماقت ہے۔ کیا سیٹلائٹ فون سے دہشت گردی نہیں کی جا سکتی؟ حکومت کے پاس سیٹلائٹ فون کا ریکارڈ نہیں تو باقی موبائل سروسز کیوں بند کی جاتی ہیں؟ سینٹ کی فنکشنل کمیٹی کے اجلاس میں سینیٹر کامران مرتضیٰ نے سوال اٹھا دیا۔ کہا آدھے بلوچستان میں 4G سروسز نہیں ہیں، وزیرستان پاکستان کا حصہ ہے تو وہاں موبائل سروسز کیوں نہیں؟ قرم میں قبائل کے درمیان فائر بندی کے بعد پختون جرگہ متحرک۔ 125 قبائلی عمائدین پر مشتمل پختون جرگہ سدا شہر پہنچ گیا۔ جرگہ ممبران کا کہنا ہے مکمل فائر بندی اور راستوں کو کھولنے کے لیے پر امید ہے۔ پارا چنار میں توری قبیلے نے امن و امان پر بات چیت ہوگی۔ سلام مشورے کے بعد اتوار کو جرگے کا دوسرا سیشن ہوگا۔ مریم نواز نے CM پنجاب فری سولر پینل اسکیم کا افتتاح کر دیا۔ کہا منصوبے کا مقصد عوام کو مہنگی بجلی سے مستقل ریلیف دینا ہے۔ عوام کے وسائل عوام کی سہولت اور ریلیف کے لیے ہی خرچ ہوں گے۔ صوبائی سیکرٹری انرجی نے بتایا CM پنجاب فری سولر پینل اسکیم کے تحت 1 لاکھ سولر سسٹم لگائے جائیں گے۔ کراچی کے مسائل پر کوئی اور بات کرے تو سمجھ آتی ہے، لیکن MKM کو یہ بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کہتے ہیں کراچی کے وسائل کی بربادی میں MKM کا ہی ہاتھ نظر آتا ہے۔ آج سندھ سب سے ترقی یافتہ صوبہ ہے۔ تھر سے بجلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے کئی سال سے کوشش کرتے رہے، لیکن نون لیگ اور PTI حکومت نے کان نہیں دھرا۔ ملک بھر میں سردی کے ڈیرے، بالائی علاقوں بلوچستان میں موسم شدید سرد۔
स्कर्दू में पारा -9 तक जा पहुंचा। अस्तोर, गिलगित, गुपेस, कालाम -5, हुंजा -4 तक गिर गया। कल्लात -3, चित्राल और दीर -2 और कोयटा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 4, लाहौर 9 और कराची में सुबह सवेरे दर्जा हरारत 16 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। पाक फौज के दस्ते ने लाहौर में मजार पर सलामी दी, फूल रखे गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शहीद को खिराज अकीदत। कहा, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर जुर्रत व बहादुरी की उम्दा मिसाल थे। कौम पाक फौज के बहादुर और जर्री जवानों की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं कर सकती। गजा में इसराइली जारियत बैतुल्लाहिया में रिहायशी इमारत पर बमबारी में 15 अफराद शहीद। सिहोनी फौज ने जबालिया में स्कूल पर बम बरसाए, 2 फलस्तीनी शहीद हुए। बलाता कैंप पर इसराइली फौज ने धावा बोल दिया, 3 साल का बच्चा शहीद हो गया। खान यूनस में बमबारी में हिलाल अहमद का एहलकार शहीद। आलमी रेस्क्यू कमेटी का कहना है, सर्दी से महफूज रखने के लिए गजा वालों को इमदाद की जरूरत है। इसराइली तैयारों ने शाम और लेबनान की सरहद पर भी बमबारी की। शाम में हमा पर कब्जे के बाद अस्करियत पसंदों ने दूसरे शहर सलमिया की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी। हमा पर हयात तहरीर अल शाम का कंट्रोल सदर बशारतुल असद और उनके इत्तेहादियों के लिए बड़ा धचका। शामी वजीर दिफा का कहना है कि हमा में जो कुछ हुआ वो हिकमत अमली है। शहर के बाहर फौज को दोबारा तैनात कर दिया गया। अमेरिका का कहना है कि ईरान शाम में अपनी सरगर्मियां बंद करते ईरान तवील अरसे से दहशतगर्दों को परवान चढ़ा रहा है। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान का सफर तमाम। बांग्लादेश ने सेमीफाइनल में यकतरफा मुकाबले के बाद 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान टीम 116 रन्स पर ढेर हुई। बंगाल टाइगर्स ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को शिकस्त दी। इवेंट का फाइनल इतवार को भारत और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। चैंपियंस T20 कप कल से शुरू होगा। रावलपिंडी में ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। तमाम कप्तानों और मेंटोर्स ने फोटो शूट करवाया। कल पहला मैच लॉयंस और मार्कोस के दरमियान खेला जाएगा। दूसरे मुकाबले में स्टालियंस और पैंथर्स का टाकरा होगा। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज नामवर अदीबों, शोरा, सहाफियों और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात की शिरकत। कॉन्फ्रेंस 8 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुशायरों समेत मुख्तलिफ सेशंस होंगे। और नामवर कव्वाल अजीज मियां को मदाहों से पिछले 24 बरस बीत गए। नबी नबी या नबी और अल्लाह ही जाने कौन बशर है समेत उनकी गाई हुई दर्जनों कवालियों को अवाम में बेहद मकबूलियत हासिल हुई। अजीज मियां को ये एजाज भी हासिल था कि उन्होंने अपनी ज्यादातर कवालियों की शायरी खुद की।